السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، صدق اللہ العظیم۔ آج کل کے حالات کے تناظر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں جس کا تعلق ہماری اس مجلس سے بھی ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان چند دن سے آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ فوج اب بھی جگہ جگہ انڈیا کی طرف سے کچھ جاری ہے، چیزیں پھینکنا پاکستان کے اوپر، پاکستانی بعض علاقوں کے اوپر۔ پہلے بات تو میں یہ عرض کروں کہ جب یہ چیز شروع ہوئی تو اس کو ڈرامہ کہا گیا۔ ڈرامہ، یہ ڈرامہ ہے، جنگ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ریڈیو میں ڈرامہ ہوتا تھا اور لوگ کہتے ہیں ٹی وی میں ڈرامہ ہوتا ہے، موبائل کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ یہ بات غلط ہے، ڈرامہ نہیں، اور واقعی یہ جنگ ہے۔ ڈرامہ اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہوتا کچھ ہے اور دکھایا جاتا ہے کچھ۔ آج میں ساتھی سے پوچھ رہا تھا کہ نئی کوئی خبر ہے؟ طیب ہے؟ طیب سے پوچھا تو اس نے ایک کلپ مجھے میرے پاس موبائل نہیں ہے، خبروں کے بارے میں پوچھتا ہوں، حالات معلوم کرنے چاہیے ایسے موقع پر خصوصاً۔ اس نے مجھے ایک کلپ دکھایا، ایک چھوٹا سا وہ ویڈیو کہ جس میں ہندوستانی جو پائلٹ ہے، خاتون عورت وہ ہے، اور سامنے ایک فوجی جرنیل بیٹھا ہوا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کمپیوٹرائز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کمپیوٹرائز ہے، یعنی کمپیوٹر سے کسی نے بنایا ہے۔ میں نے کہا یہ تو باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہونٹ بھی ہلا رہا ہے کمپیوٹر، یہ ہاتھوں اور چہرے کی اور سر کی حرکت بھی کمپیوٹر سے کرا رہے ہیں، اور ڈبنگ اس کو کہتا تھا کہ اس پر ہوئی ہے، یہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے۔ تو یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ اب یہ مزید اس میں ترقی ہوگی، اور دجال کے ہاتھ میں یہی ڈرامائی چیزیں ہوں گی، ڈرامائی چیزیں ہوں گی۔ اس کے دو برے اثرات ہوں گے، میں آپ کو اس حوالے سے عرض کروں۔ ایک یہ کہ اس ڈرامے کو حقیقت سمجھتے ہوئے لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے۔ وہ کہے گا میں نے شخص کو مار دیا ہے، وہ مرا نہیں ہوگا، لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے، اس نے مار دیا، اس کے ہاتھ میں قوت ہے۔ وہ بارش برسائے گا، وہ بارش نہیں ہوگی، لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، بارشیں برساتا ہے۔ وہ فصلیں اگائے گا زمین سے، یہ تماشے ہوں گے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فصلیں نہیں اگے گی، وہ ایک ڈرامہ ہے، اس لیے کہ حقیقت میں یہ سب چیزیں کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے، معجزہ اللہ نے دیا ہے۔ وہ پرندہ مٹی سے بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے اس کو بنایا، اللہ کے ارادے سے اڑایا۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔
میں مادرزاد اندھوں کو اور اکمہ کو ابرس کو یعنی برس کے مریضوں کو زندہ ٹھیک کرتا ہوں، لیکن باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اور اللہ نے اس کو بتایا ہے کہ ایسا کر، میں ایسا کروں گا، لیکن دجال کو اللہ نے نہیں بتایا کہ تو ایسا کر، میں ایسا کروں گا۔ تو ایک یہ ہے کہ بعض اس قسم کے لوگ نابلد قسم کے، ناواقف، وہ اس ڈرامے کی نظر ہوں گے، وہ اس کو حقیقت سمجھیں گے، اس کے پیچھے جائیں گے کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ آج کل وہ سلسلہ جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ میں دبئی گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے ایک ساتھی نے ایک کارڈ دی، اس نے کہا، میں نے کسی سے کہا کہ میرے پاکستانی پیسے ہیں، یہ درہم میں تبدیل کرو، چند دن میں علاج کے لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ خرچ کروں اس سے۔ تو اس نے مجھے 2 کارڈ دی، ایک ڈیبٹ کارڈ تھا، پتہ نہیں دوسرا کیا تھا، کریڈٹ کارڈ۔ تو میں نے اس سے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ کارڈ ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا کروں؟ اس نے کہا جتنا سودا لیتے ہیں تو اس کو دکھا کر مشین پہ رکھیں گے، سودا آپ لیں۔ میں نے کہا اس میں پیسے کہاں ہیں؟ کہتا ہے اس کے اندر ہے، وہ مشین آپ کو بتائے گا۔ میں نے کہا کتنے روپے ہیں؟ تو ایک کے اندر 11,000 درہم تھے، دوسرے میں 8,000 درہم تھے۔ 2 کارڈ دیے۔ میں نے اس کو ایک واپس کر دیا۔ میں نے کہا میں اتنے پیسے کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اس میں میرے خیال میں تقریباً 400 درہم تھے یا کتنے میرے خرچ ہوئے۔ بہرحال میں حیران تھا، یہ نئی چیز ہے ہمارے لیے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ چیز اور سمٹے گی اور سمٹے گی، اور اس کی کنجیاں کسی ایک جماعت، ایک کابینہ، ایک ملک، ایک گورنمنٹ کے پاس ہوگی۔ وہ جس وقت چاہے آپ کا سارا سرمایہ لے لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ہوگا۔ تو ایک یہ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ پھر بعض لوگ تیز دماغ والے وہ کہیں گے کہ یہ سارے ڈرامے ہیں، سب چیزوں کو ڈرامہ کہے گا۔ وہ کہے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں جو یہ ہوا یہ بھی اس طریقے سے ڈرامہ تھا، یہ بھی اسی طریقے سے ڈرامہ، الیاذ باللہ۔ قرآن کریم کے اندر یہ چیز ہے، یہ برزخ ہے، یہ قبر ہے، یہ حشر ہے، یہ سوال و جواب ہے، یہ سب ڈرامے پہ لیں گے۔ جس طرح ایک شاعر کہتا ہے، پتہ نہیں اس کے شعر کا مطلب کیا ہے، میں نہیں جانتا، غالب کا شعر ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ دل بہلانے والی باتیں ہیں، جنت ونت کچھ نہیں ہے، الیاذ باللہ، اور قبر کی وسعت کچھ نہیں ہے، اور قبر کے اندر باغ و بہار کا دیکھنا کچھ نہیں ہے، اور اتنی جنت جس کے ایک درخت کے سائے کے نیچے گھوڑا دوڑاؤ یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے سب کچھ دیکھا ہے۔ وہ اس ڈرامے کے اوپر اس کو بھی قیاس کرے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ حقیقت کو حقیقت کہیں، ڈرامے کو ڈرامہ کہیں، ہر چیز کو ڈرامہ نہ سمجھے، ورنہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے باوجود کہ ہندوستان یعنی انڈیا کے پاس فوجی قوت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ ہے، آج کل نیا اسلحہ بہت کچھ، لیکن اللہ جل شانہ نے ایسا کیا کہ لوگ حیران ہیں، دنیا حیران ہے، دنیا کے ترقی یافتہ قومیں حیران ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے کون سی چیز ہے جس نے انڈیا کے سارے دفاعی سسٹم کو، اقدامی سسٹم اور نظام کو فیل کر دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 40 طیارے ایک ساتھ ہندوستان کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، اس میں سے ایک بھی نہیں لگا، وہ واپس آئے۔ یہ راڈار، یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس ہے، ان 40 طیاروں میں کوئی ایک نہیں لگا، واپس آ گئی۔ کیوں؟ آپ کے دل میں بھی اس وقت بھی شیطان یہ بات دستا کہ یہ کوئی ڈرامہ تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بہت مثالیں موجود ہیں، قرآن پاک سے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا
بدر کے موقع پر کہ 3 گنا سے کافروں کا لشکر زیادہ ہے اور 1/3 لشکر مسلمانوں کا ہے، تو اللہ کے رسول پوری رات اس چھپر کے نیچے کھڑے رہے، نماز میں، قیام میں، سجدے میں، رکوع میں گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کھڑے رہے کہ جو چھپر صحابہ کرام نے آپ کے لیے بنایا تھا، چھپر کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، عریش، اس جگہ آج کل مسجد بنی ہے۔ ہم نے کئی بار الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات میں سے بعض حضرات نے کی ہوگی، ہم نماز اس میں پڑھی، اس کے اندر گئے ہیں، اس کے آس پاس جنگ کا میدان دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سب کو دکھایا ہے۔ اس مسجد کو مسجد عریش کہتے ہیں، اس میں آپ کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، یہاں تک الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اگر اس جتھے اور اس جماعت کو تو ہلاک کرے گا، صحابہ کی طرف اشارہ کیا، تو پھر دنیا میں کسی جگہ تیری عبادت نہیں ہوگی، یہ ہے تیری عبادت کرنے والے، اصل چیز اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی نماز، عصر کی نماز پڑھیں گے، ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہیں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، اور اسی کام پر اللہ جل شانہ کی مدد آتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو ارشاد فرمائی، یہ نہیں کہ اللہ ہمارے پاس میزائلیں ہیں، بڑی بدنامی ہوگی، ہمارے پاس جہاز ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری مدد فرما، نہیں، ہمارے پاس آپ کی بندگی ہے، ہمارے پاس عجز ہے، ہمارے پاس یہ فقیری ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آج آپ اس جماعت کو ہلاک کریں گے تو آپ کی بند لن تعبد بعد اليوم، آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی، ہم یہی چیز لے کر آئے ہیں۔ آپ اس جملے کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل، اپنی تواضع، اپنی عبادیت، اپنی بندگی، اپنی عبادت اللہ کے سامنے پیش کریں، اس سے کچھ لے لیں۔ یا اللہ میں پہلوان ہوں، میرے جسم کے اندر قوت ہے، لوگوں کو کہیں، اللہ کو کہیں، اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میں فقیر ہوں، میری مدد فرما، اس کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہوا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوا، اس بارے میں میرے پاس 2 معلومات ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اس ملک کے اندر الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان 2 قسم پر ہیں، ایک برائے نام اور ایک حقیقت کے مسلمان۔ اس ملک کے اندر حقیقی مسلمان الحمدللہ موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی جینے کا حق دے رہا ہے، اور اسلام کے نام سے جی رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کافر بھی جی رہے ہیں، کافر جی رہے ہیں، لیکن کافر وہ کفر کے باوجود اللہ جل شانہ ان کے اوپر رسی کھینچ رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، وہ جی رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے آخرت میں جگہ ہے، دنیا کے اندر اس کو جو سعادت نصیب ہوتی ہے، فتح نصیب ہوتا ہے یہ، اور دنیا میں کافروں کے اوپر غلبہ نصیب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں چاہے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، ان کا گڑگڑانا، ان کی عبادت کرنا، ان کا رونا دھونا، ان کا راتوں کو اٹھنا، ان کا اپنی لیے، اپنی قوم کے لیے دعائیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہوتی۔ تو یہ چیز ہے ایک، یہ چیز الحمدللہ دنیا کے اندر آپ گھومے پھریں، ہم نے دیکھا کہ مسلمان الحمدللہ ہے، بہت ساری جگہوں کے اندر ہے، اور حقیقی مسلمان میں تعداد بہت کم ہے۔ عام جو مسلمان ہے، ایک کافر اور مسلمان میں فرق نہیں ہوتا۔ یہاں پشاور کے بازار میں اشرف روڈ پہ میں جاتا ہوں، میں ساتھیوں سے کہتا بھی ہوں کہ میں باہر نہیں جاتا اب شہر، لیکن کبھی
جب سلف سودا ضروری چیز کے لیے میں جاتا ہوں تو میں سلف سودا سے گزرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. بہت سارے جگہوں کے اندر میں تنگ ہوتا ہوں، لیکن وہاں گزر کر مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ سارے لوگ مجھے بزرگ لگتے ہیں، چاہے گاہک ہے چاہے دکاندار ہے. اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ یا اللہ آپ نے مسلمان بھی دکھا دیے. شلوار قمیص، داڑھی، پگڑی، ٹوپی، نمازوں میں جانا، سلف سودا بیچنا، نہ کوئی گانے بجانے کی آواز ہے نہ کوئی اور شور ہے. زندگی کی ضروریات ایک لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے، ایک بیچنے والا ہے. اور لباس الحمدللہ سادہ لباس مسلمانوں کا. آپ کسی جگہ بھی دیکھیں یہ لباس آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ حلیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ سر چھپانا ٹوپی یا پگڑی سے آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر مسلمان ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آگے جائیں، چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ گاہک ہے، کوئی بھی ہے. دوسری بات جو اللہ جل شانہ نے فتح دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین میں، غزہ میں اس بھوکوں پیاسے لوگوں، مسلمانوں، بچوں، بوڑھوں کو وہ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں مل رہی. 18,000 روپے 1 کلو آلو ہے، 18,000 روپے پاکستانی. 1 کلو آلو اگر کوئی پکائے گا تو پتہ نہیں کتنے ہزار کا اس پہ ایندھن لگے گا. 18,000 روپے 1 کلو آلو ملے گا، پھر اس کو پکائے گا تو پکائے گا کیسے؟ وہ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کہ بارڈر بند ہیں اور یہ چیزیں بھی نہیں ملتی، اس وجہ سے بھی یہ سادہ کھانا بھی نہیں ملتا، بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. لیکن اس پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ خوب سیر ہو کر اور خوب کھا کر کہیں گے کہ وہاں کون بیچ سکتا ہے، وہاں کون جا سکتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہنچ رہا ہے کھانا، اور وہاں وہ ان کو کھلایا جا رہا ہے، ان بچوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان خواتین میں تقسیم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے پورے پاکستان سے الحمدللہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ خفیہ، کچھ دکھا نہیں رہے کون ہے پیچھے کون نہیں ہے. یہاں تک کہ فلسطینیوں کی نظر، غزہ کے کمزور، ضعیف، مظلومین، مستضعفین کی نظر اس وقت پاکستان پہ لگی ہے، اور اس جنگ کے دوران ان کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی. وہ غزہ کے کنڈرات پر ایک نوجوان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے غزہ ماں پاکستان، غزہ ماں پاکستان، غزہ پاکستان کے ساتھ، انا ماں پاکستان، میں پاکستان کے ساتھ ہوں. وہ ریت کے اندر دریا کے کنارے بھوک و پیاس کی حالت میں پاکستان کا جھنڈا بنا رہا ہے. اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے گھر میں شہید ہوئے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت انسانوں کے اندر اگر کوئی ہماری پشپناہی کر رہا ہے، ہماری پیٹھ کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، تو وہ پاکستان ہے. اب اس میں ایسی حالت میں ایک بیوہ، ایک عورت، ایک بچہ، ایک نوجوان دعا کرے تو وہ دعا پوری قوم کو لگتی ہے. وہ کسی ایک نے بھیجا ہے وہ مدد، لیکن وہ مدد، اس کا ثمرہ، وہ شخص پاکستان میں جی رہا ہے، اس کا ثمرہ پورے ملک کو ہوتا ہے. تو یہ غائبانہ مدد ہے اللہ جل شانہ کی، جو ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک دوسری بات، یہ دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس میں ایسا بھی ہم نے دیکھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے. میں نے ایک کہاوت سنی تھی، ایک آدمی تھا بغیرت سا، اس کے گھر میں کوئی دوسرا آدمی، اس کے بیوی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ آ رہا تھا تو اس نے کہا تو اس دروازے کے اندر سے داخل ہو جا، میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کروں گا. وہ داخل ہوا. پھر اس نے کہا تو برآمدے تک آ جا، میں ایسا کروں گا. برآمدے تک آ گیا. پھر اس نے کہا کہ تو کمرے کے اندر جا تو میں ایسا کروں گا. کچھ نہیں کہا اس نے. یہ وہ بات ہے کہ یہ سیاسی جنگ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس ملک کے اندر رہنے والا تو یہ باتیں غلط ہیں. جب کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چڑھ جاتی ہے، اس وقت غیرت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ سارے اختلافات بھول جائیں.
جو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ ہم اس فوج کے ساتھ لڑتے ہیں اس وقت، اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، وہ شخص پاکستان کا دشمن ہے، یہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس طرف سے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی لگی ہوئی ہے اور یہاں سے پیچھے ہم چھرا گھوم دیتے ہیں تاکہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ نہ غیرت ہے، نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس شخص کو ملتا کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب فتح ہوا تو مجھے یہ خبریں، میں تو پوچھتا رہتا ہوں، یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ لوگ ناچ رہے ہیں، فتح ہوئی، سڑکوں پر نکل آئے ہیں، بیم بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ جب تو خوشی کے موقع پر ایسے ناچ رہا ہے، تیرے اندر اور کافروں کے اندر فرق کیا ہوا؟ تو اور یہودی، تو اور ایک عیسائی، تو اور ایک ہندو یا کافر یا مشرک، وہ ایک جیسے ہیں۔ یہ ابو جہل کا وتیرہ ہے، یہ ابو جہل کی عادت ہے، یہ کافروں کی عادت ہے۔ ابو جہل کا قافلہ بدر کے موقع پر نکل آیا، مکہ آیا، حدیث مبارک کے اندر تشریح آتی ہے، قرآن پاک کے اندر اجمال ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کا قافلہ تو نکلا، اس نے کہا نہیں، ہم وہ عورتیں ناچنے والی ساتھ لے جائیں گے، شراب ساتھ لے جائیں گے، کباب ساتھ لے جائیں گے، اور بدر کے میدان میں ہم ناچیں گے، کودیں گے، خوب شور مچائیں گے، خوشیاں منائیں گے۔ یہ اس کی نیت تھی۔ تو آپ ہمیں ابو جہل میں فرق کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا، وہ بھی مردار ہو گیا، بدر کے قلیب میں کنویں کے اندر گر گیا، اس کے سارے ساتھی 24 سرغنے مشرکین کے بڑے بڑے وہ مر گئے، اور کل مشرکین 70 مارے گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے مواقع پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کسی فتح سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ اس سے پہلے یا اللہ مدد فرما، اس کے بعد یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت بھی نہ بھولیں۔ یہی امتحان ہے کہ کبھی مصیبت کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور کبھی خوشی کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ ایسا کرتا ہے، یہ معجزاتی طور پہ یہ کام ہوا۔ 40 جہاز ایک ساتھ جائیں، ان سے دستخط لیے جائیں کہ 2 کام کرنے ہیں، اس پر دستخط کرو، یا تو نشانے کو مار کر واپس آنا ہے زندہ، اور نشانہ جب تک نہیں مارا تب تک تم نے وہاں لڑنا ہے، وہاں سے زندہ واپس نہیں آنا، مر جاؤ۔ الحمدللہ اس فوج کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ سارے اچھے ہو جائیں۔ تو باقی ہمارے ملک کے فوجی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انسان ہے۔ میں ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوں گا، میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائیں۔ دوسرا کسی اور گناہ میں مبتلا ہوں گا، لیکن ہے مسلمان۔ تو انہوں نے ایسا کیا اور اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ جب وہ، اور ہندوستان میں کسی ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں کے اندر جو ٹارگٹ تھے ان کے، جو اہداف تھے، جو نشانے تھے، وہ سارے کے سارے لگے۔ میں آپ کو صرف اور صرف یہ فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر ایسا کیا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، اپنے گھر سے نکل رہے تھے، تو آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا، مشرکین نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شجاع تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ جیسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ جنگ کے موقع پر جہاں کوئی بھی صحابی نہیں پہنچتا تھا، وہاں پر اللہ کا رسول گیا، اکیلا گیا۔ حنین کے موقع پر یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بیچ میں درہ ہے، درے کے اندر جو ہے وہ نیچے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پورا لشکر طائف کی طرف رخ ہے، حوازن اور ثقیف ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پتھروں کے پیچھے، اور ان سے زیادہ تیر اندازی میں ماہر کوئی اور نہیں تھے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں دیہاتی آدمی ہوں، اوپر کی جگہ سے آپ چھوٹا سا کنکر لیں
اور وادی کے اندر نیچے کسی شخص کو ماریں تو اس کو ایسا لگتا ہے وہ کنکر کے گولا گر گیا. کنویں کے اندر کوئی شخص ہو, کنویں کے منڈیر سے کوئی چھوٹا سا پتھر پھینکے, وہ شخص اس پہ لگے تو ایسا لگتا ہے جس طریقے سے کوئی گولی ہے. صحابہ کرام نیچے اور وہ لوگ اوپر ہیں, اوپر سے مار رہے ہیں, اور تیر ایسے برس رہے ہیں جس طریقے سے بارش کے قطرے. اسی وقت میں بعض صحابہ بہت پیچھے رہ گئے, بعض سے تھوڑے آگے آ گئے, بعض اس سے آگے گئے. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے تک گئے, لیکن آخر میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ صحابہ بھی پیچھے ہٹ گئے. جا نہیں سکتے, بارش کے قطروں کی طرح تیر گر رہے ہیں اور خچر کے اوپر آپ سوار ہیں. ایک جگہ ایسی آئی, اتنے یعنی کثرت سے تیر برس رہے تھے کہ سواری ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودے اور تلوار ہاتھ میں لی اور پیدل چل پڑے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کو طائف میں ادھر ادھر سارے جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد چونکہ کم عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا, ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, اور اس وقت عبد المطلب کو اس لیے بھی جانتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, لوگ خانہ کعبہ آتے رہتے تھے. تو یہ شجاعت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اسی حالت میں آپ گھر سے باہر نکلے, ایک مٹھی زمین سے مٹی کنکر اٹھا کر جو ہے وہ لیا اور فرمایا تو شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ. یہ مٹی جب پھینک دی ادھر بھی ادھر بھی, سارے مشرکین کھڑے اندھے ہو گئے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ, اس ادھر بھی کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ, ادھر بھی کھڑے ہیں. ان کو آرڈر تھا کہ جیسے ہی یہ نکلے نہیں اندر جا کر جو ہے وہ حملہ کرو, اور جب نکلے تو پھر تو ظاہر ہے چھوٹ نہیں سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے, علی کو بستر پر لٹا کر چھوڑا. یہ کیا تھا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جس وقت تو نے وہ مٹھی بھر کنکر پھینکے وہ تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ پھینکنے والا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تو نے پھینکے, یعنی ظاہری صورت آپ کے پھینکنے کی تھی, لیکن اس پھینکنے نے جو کام اور عمل کر کے دکھایا یہ اللہ تعالی کا کام تھا. بدر کے اندر بھی دعائیں آپ نے مانگی, گڑ گڑا کر مانگی اللہ تعالی سے نصرت. پھر اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو گئی, گھمسان کی جنگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر لی اور پھینکے کفار کی طرف. تو روایات میں آتا ہے, مغازی میں آتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی مٹھی بھر ریت کنکر میں سے کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ نہ گرا ہو. وہ آنکھیں مل رہے تھے اور مسلمان جا کر ان کو مار رہے تھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دنیا کی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, میں نے تیرے سر اور کوپڑی کے اندر دماغ دیا تھا, تو ان باتوں میں لوگوں کے پیچھے جا رہا تھا, تو نے خود بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا تھا, سوچا تھا یا نہیں؟ اللہ تعالی ہماری ہر جگہ مدد فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر اللہ پاک ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اللہ جل شانہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اس سے خوشی راحت امن کی حالت میں بھی تعلق مضبوط رکھیں تو وہ مصیبت کے اندر بھی پھر کام آئے گا.